دیکھیں یہ 27 کی شب ہے، شب جمعہ ہے، اور ایک دینی عنوان سے اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا اس مجلس میں بیٹھنا امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یقین کے ساتھ کہ یہ ایسی مجلس ہے کہ اس میں کوئی اپنے کام سے آنے والا بھی نامراد نہیں رہتا۔ جو مقصد ہی یہ مجلس لے کر آئے اس کے بامراد ہونے میں تو کوئی شک نہیں۔ اور جو اس قسم کی مجلس ہوتی ہے قرآن حدیث کی، تعلیم و تعلم کی، درس و تدریس کی، اس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا تانتا آسمان تک چلا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت مجلس کے اختتام پر تمام شرکاء کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہم حوصلے کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ اس مبارک رات کے اندر ہمارا ایک ایک منٹ جو گزرے گا وہ قیمتی بنے گا، اور دعا تک بیٹھنے کی نیت کریں۔ انشاءاللہ دعا کے بعد جو اکرام ہوگا اس کے بعد پھر گھروں کو جائیں۔ چلو اس بہانے 27 کی رات کچھ جاگنا نصیب ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے۔ آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے تو الحمدللہ جن بچوں نے یہاں مصلی پڑھا، تراویح میں قرآن مجید سنایا، کچھ مصلی ایسے بھی تھے جن میں 3 بچے پڑھنے والے تھے، کچھ ایسے تھے جن میں 2 پورا پڑھنے والے تھے، اور کچھ ایسے تھے جس میں ایک بچہ تو پورا پڑھنے والا تھا، دوسرا جو ہے اس کے کم پارے تھے، 15 یا 20 یا 25، وہ کبھی پونا پڑھتا کبھی آدھا پڑھتا۔ تو یہ ادارہ اس کے لیے بھی بہت تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تاکہ جن بچوں پر محنت کی گئی ہے وہ اس عمل سے گزریں۔ ان کو اساتذہ کی نگرانی میں قرآن مجید سنانے کا اور پڑھنے کا انداز ترتیل اور ٹھہراؤ کے ساتھ، اور نماز اور جماعت کے مسائل، ان ساری چیزوں کا پتہ چلے۔ اور اس کے بعد پھر جو دوسرا تکمیل حفظ پر شیلڈز دی گئیں، اور جو حفاظ امتحانات دے چکے ان کو اسناد دی گئیں، درجہ کتب کی اسناد بھی ہوں گی، اور باقی جو ہے وہ عمل انشاءاللہ دستار بندی کا سبق کے بعد ہوگا۔ تو میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ کچھ باتیں تو ان طلباء کے لیے ہوں گی، اور کچھ باتیں عمومی طور پر سب کے لیے ہوں گی۔ میں اور آپ، ہم سارے کے سارے محتاج ہیں، یقین کریں۔ اللہ کو ہمارا کوئی ایک بول پسند آ گیا، کوئی ایک عمل پسند آ گیا، تو انشاءاللہ ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو ہر وقت اللہ پاک کی طرف جو ہے وہ توجہ رکھنی چاہیے۔ یقین کریں یہاں جو بیٹھے ہیں اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں، اللہ کے چناؤ سے بیٹھے ہیں، اللہ کی خاص رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ہم بیٹھے ہیں، ورنہ ہم جیسے ہم سے زیادہ صلاحیتیں رکھنے والے پتہ نہیں اس وقت کس مصروفیت میں مصروف ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں بٹھایا ہوا ہے، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی بخاری شریف کی آخری حدیث کی تلاوت اور سند ایک طالب علم ساتھی کریں گے، اس کے بعد پھر میں کچھ جو اساتذہ سے سبق سنا ہوا ہے وہ ان بچوں کو سناؤں گا اپنا سبق، انشاءاللہ پھر کچھ باتیں ہوں گی، پھر دستار بندی ہوگی، اور پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ جی بیٹا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر۔ يقول عبد الضعيف حافظ محمد ساجد محمود
حدثني وأجازني الشيخ الدكتور محمد عبيد الله بن محمد طفيل قال حدثني الشيخ المفتي الأعظم ولي حسن طنكي قال حدثني الشيخ حسين أحمد مدني قال حدثني الشيخ محمود الحسن قال حدثني الشيخ رشيد أحمد جنجوهي والشيخ محمد قاسم نانوطوي والشيخ أحمد علي سهارنفوري قالوا حدثنا الشيخ شاه عبد الغني المجددي قال حدثني الشيخ شاه محمد إسحاق وبه يقول حدثني الشيخ الدكتور محمد عبيد الله بن محمد طفيل قال حدثني الشيخ محمد إدريس ميرتي قال حدثني محدث الكبير إمام المحدثين في الهند حافظ الحديث أنور شاه كاشميري عن شيخ محمد إسحاق النعمان آلوسي عن محمود آلوسي صاحب الروح المعاني وقال الشيخ أنور شاه حدثني الشيخ حسين بن محمد الطرابلسي وقال حدثني الشيخ عمر بن حمدان المحرسي المغربي المالكي ثم المدني. يقول عبد الضعيف حافظ محمد ساجد محمود حدثني وأجازني قراءة الصحيح البخاري الشيخ الدكتور محمد عبيد الله بن محمد طفيل قال حدثني شيخ التفسير والحديث أبو محمد عبد الغني الجاجروي قال حدثني الشيخ الأجل المحدث الكبير محمد خير بن محمد يار قال أخبرني في المدينة المنورة تجاه قبلة الخضراء الشيخ محمد عبد الحي الكناني قال أخبرني العلامة الفهامة أحمد بن صالح السويدي البغدادي قال حدثني الحافظ السيد محمد مرتضى الزبيدي الحسيني عن محمد بن السفرجلاني قال حدثني الشيخ أحمد بن العجل اليمني قال حدثني الشيخ أحمد بن الفتوح الطاؤوس قال حدثني أبو يوسف الهروي قال حدثني محمد بن شاد الفرغاني قال حدثني يحيى بن شاهان التحتلاني قال حدثني محمد بن يوسف الفربري قال حدثني محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا أحمد بن إشكابا قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اصول ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب ذکر کرتے ہیں، اس کی بھی سیاق و سباق کے ساتھ ایک مطابقت ہوتی ہے. پھر اس باب کے ذیل میں جو حدیث لے کر آتے ہیں اس میں بھی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن میں اس عنوان، اس ٹائٹل، اس چیپٹر، اس ترجمۃ الباب کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو یہ جو ابھی آپ نے بخاری شریف کی آخری حدیث جس کا باب ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ یوم القیامہ. اب دیکھیں یہ باب ہے، بہت سارے ابواب ایک کتاب کے ذیل میں ہوتے ہیں. ان ابواب کے شروع میں جو کتاب ہے وہ ہے کتاب رد الجہمیہ وغیرہ. جہمیہ ایک فرقہ ہے جس کا امام بخاری رحمہ اللہ رد فرما رہے ہیں. اب یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ باب یہ بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. اور یہ لائے ہیں کس ذیل میں کہ میں نے جہمیہ اور اس جیسے اور باطل فرقوں کا رد کرنا. اس کو غور سے سمجھنا. شروع میں بخاری جلد اول کی ابتدا میں کتاب الایمان ہے.
ایمان مطلب حاضرین میں سے اکثر طلباء ہم سارے مدعی ہیں اس بات کے کہ الحمدللہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن ایمان چند عقائد کا نام ہے، ایمان چند عقائد کا نام ہے، اور کچھ عقائد ایسے ہیں جن سے ایمان جاتا رہتا ہے، وہ عقائد ایمان کے خلاف ہیں۔ سمجھ گئے کہ ایمان چند عقائد کا نام ہے، وہ ہوں گے تو انسان مومن کہلائے گا، یہ اس بات ہے، یہ کیا ہے؟ اس بات۔ اور جو عقائد ایمان کے خلاف ہیں ان سے ایمان جاتا رہتا ہے، ایسے عقائد کا رد کرنا صاحب علم پر فرض ہے، ایسے عقائد کا رد کرنا صاحب علم پر فرض ہے، ایسے باطل اور فاسد عقائد سے بچنا بھی اور بچانا بھی۔ آج کے کنونشن کے جو مقاصد ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ علمی اور نظریاتی ارتداد سے بچنا بھی ہے، بچانا بھی ہے۔ کتاب الایمان شروع میں لائے، وہاں بھی کچھ طبقات کا جن کے عقائد فاسد اور باطل تھے ان کا رد کیا۔ جبریہ، قدریہ، مرجئہ، معتزلہ، خوارج، اور اہل سنت والجماعت کی تائید کی کہ یہ عقائد ہونے چاہیے، اور کتاب کے بالکل آخر میں پھر رد کر رہے ہیں ایک باطل فرقے کا۔ اس فرقے کا نام کیا ہے؟ جہمیہ۔ ان کا جو باطل نظریہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو گئے ہیں، وہ اس باب کے منکر ہیں کہ قیامت میں وزن اعمال نہیں ہوگا، قیامت میں وزن اعمال نہیں ہوگا۔ اب اس کا رد فرما رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ اعمال کا تلنا، اعمال کا وزن ہونا، میزان اور ترازو کا رکھا جانا یہ حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب یہ بات کرنے کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ سب حضرات توجہ فرمائیں۔ ہم بعض اوقات روشن خیالی کا اپنے اوپر غلاف چڑھاتے چڑھاتے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ سالہ سال سے آپ بھی سنتے ہوں گے، میں بھی سنتا رہتا ہوں، کہتے ہیں کہ کسی کا رد نہ کریں، تردید نہ کریں، کسی کو غلط مت کہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جی اپنا چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، تو اپنی نبیڑ تینوں ہور نال کی، اس قسم کے فلسفے چلتے ہیں۔ یہ داؤد علیہ السلام کے وقت میں یہ بحیرہ کلثم کے ساتھ جو بستی ایلا تھی جس کے باشندے مچھیرے ماہی گیر تھے، جب یوم السبت ہفتے والے دن شکار، مچھلی کا شکار کرنے کے بارے میں قرآن مجید میں یہ واقعہ ہے کہ یہ سلسلہ آیا تو ان کے 3 طبقات بن گئے۔ ایک ہیلا بازی کر کے شکار کرنے لگے، دوسروں نے چپ سادھ لی، لما تعظون، وہ کہتے ہو کیوں ان کو واضح نصیحت کرتے، چھوڑ دو، اللہ نے اگر ان کو ہلاک کرنا ہے تو کر دے گا۔ تو وہ جو تیسرا ان کو روک رہا تھا، انہوں نے کہا ہم جو روکتے ہیں 2 مقاصد ہیں، بھی یہ یاد رکھو، ہم گھر میں گھر والوں کو کسی غلط چیز سے روکتے ہیں، کسی دوست احباب میں سے کسی کو روکتے ہیں، اولاد کو روکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وجہ 2 ہیں، ایک معذرۃ الی ربکم، کہ اپنے رب کے حضور معذور ہو جائیں، بری الذمہ ہو جائیں کہ اللہ ہماری ذمہ داری تھی، غلط کو دیکھیں تو روکیں۔ دوسرا کہ شاید کہ وہ ڈر جائیں، شاید کہ وہ ڈر جائیں، وہ باز آ جائیں، تو یہ 2 مقصد ہوتے ہیں۔ تو جب عذاب آیا تو صرف یہ طبقہ بچا جو ان کو روک رہا تھا۔ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ رد فرما رہے ہیں کہ جو عقائد کے منکر ہیں
وہ ایمان کے خلاف ہیں، لہذا رد الجہمیہ، جہمیہ کا رد ہے۔ مرجئہ کہتے ہیں، کتاب الایمان میں پڑھا کہ جی بس کلمہ پڑھ لیا جنت واجب ہو گئی، بے شک کوئی زنا کرے، چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، حرام کاری کرے، حرام خوری کرے، وہ جہنم میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جائے گا۔ یہ بھی عقیدے کے خلاف ہے۔ ان کے مقابلے میں اور آ گیا، اس نے کہا کہ جی نہیں، گناہ کبیرہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ امام بخاری نے رد کیا، ٹھیک ہے۔ ایک جبریہ اٹھا، اس نے کہا ہم مجبور ہیں، ڈھیلے کی طرح ہیں، ہمارا کوئی بس نہیں عمل کرنے میں، جس طرف کو کک مار دو فٹ بال کو اسی طرف ہی لڑک جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے رد کیا۔ تو شروع میں کتاب الایمان لائے اثبات، آخر میں رد میں نفی کی، اور جو حدیث لے کے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو کلمے، دو جملے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، سبحان اللہ، اس میں کیا ہے؟ نفی ہے۔ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اللہ ہر معبود سے پاک ہیں، پاک ہیں، پاک ہیں، نفی ہے۔ اور وَبِحَمْدِهِ، ٹھیک ہے، یہ اثبات ہے۔ یہ کیا ہے؟ اثبات ہے، سبحان اللہ العظیم۔ پھر اس کے دو چیزیں، دو حصے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نفی بھی کرنی ہے، رد بھی کرنا ہے، اور اثبات بھی کرنا ہے۔ یہ ہے کتاب الایمان ابتدائے بخاری، اور یہ ہے رد جہمیہ اختتام بخاری، جس میں وزن اعمال کا ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ یہ جو اکثر ہم بات کرتے ہیں نا جی فرقوں کی، یہ میری بات غور سے سن لیں کہ جی اس امت کے اندر جناب 73 فرقے بن جائیں گے، پہلے 72 بنا کرتے تھے، 72 جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے، اور ہم موجودہ جو مسلکی اختلاف ہیں ان کو فٹ کرتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ قطعاً نہیں۔ یہ فرقے ہیں جن کا عقائد میں اختلاف ہے، وہ فرقے ہیں جس طرح بھی میں کچھ کے نام ذکر کر رہا ہوں، ان کے ایمان کے اور ایمانیات کے اندر اختلاف ہے، وہ 72 جہنمی ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو جنتی ہے وہ اہل سنت والجماعت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ کے راستے پر ہے اور اس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے۔ سمجھ گئے؟ اب پھر سوال ہے کہ بہت سارے لوگ خود راہ راست پر، صراط مستقیم پر نہیں ہوتے، اس کے باوجود اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی قادیانی سے بات کرو، وہ کہے گا اپنے آپ کو میں کافر ہوں؟ نہیں کہے گا۔ تو دعویٰ تو ہر کوئی یہ کرتا ہے میں مومن ہوں، لیکن ایمان کے دعوے میں سچا کون ہے؟ اس لیے کتاب الایمان سے پہلے کتاب کا جب آغاز ہوا تو امام بخاری رحمہ اللہ لائے بدء الوحی۔ کیا؟ بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس میں حدیثیں لے کر آئے۔ تو کیا مطلب؟ ایمان وہ ایمان ہے جو وحی کے مطابق، جو وحی کے مطابق۔ امام بخاری رحمہ اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اس شخصیت پر، ان کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب ایسے ہی نہیں مل گیا۔ یہ جو اپنے ادارے کا مونوگرام آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اس کو امام بخاری کے طرز پر الحمدللہ بنایا ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو اس میں جو علم کی شمع جل رہی ہے، اس کے ٹاپ پر لفظ وحی ہے، اور اس کی رائٹ لیمب اپر پر ایمان ہے اور لیفٹ پر عمل ہے۔ یہی بات جو امام بخاری کی ترتیب ہے کہ ایمان وہ جو وحی کی روشنی میں ہے۔ اس لیے امام بخاری کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم لائیں، کتاب العلم، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، علم اور ایمان کا جوڑ ہے، علم اور ایمان کا جوڑ ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام بخاری عبادات لائیں ہیں، کتاب الصلاۃ بھی ہے، صوم بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے،
اس کے بعد معاملات لائے ہیں، بیوع بھی ہے، مغازی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہی چیز ہے کہ ایمان، عمل، اس کے بعد سائنس اور سروسز، خدمت. بخاری اسی جلد ثانی میں اشراط الساعہ کے آگے چلے جائیں، کتاب الطب موجود ہے. بخاری کے اندر طب ہے. امام بخاری نے اللہ معاف کرے کوئی میڈیکل کالج میں جو ہے نا جی وہ کوئی طب کی کتاب پڑھانا چاہتے تھے، بتا دیا کہ یہ علم ہے، علم خواہ اس میں طب ہے، خواہ اس میں تجارت بیوع ہے، خواہ اس میں نکاح طلاق ہے، خواہ اس میں رضا ہے، خواہ اس میں حج ہے، خواہ اس میں جہاد ہے، خواہ اس میں غزوات ہیں، خواہ اس میں مناقب ہیں، خواہ اس میں تفسیر ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ علم ہے. سمجھ گئے ہوں گے؟ تو اب پتہ چل گیا کہ رد جہمیہ کے اندر امام بخاری یہ باب لے کر آئے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا. تطبیق سمجھ گئے؟ جہمیہ کا رد کرنا مقصود تھا. وہ کہتے تھے وزن نہیں ہوگا، امام بخاری نے رد کیا کہ وزن ہوگا. اب پھر حدیث کے اندر کوئی لفظ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ترجمۃ الباب کے ساتھ تطبیق. اب دیکھیں حدیث پاک میں امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخر میں دیکھیں، ثقیلتان فی المیزان. ثقیلتان، میزان میں ان کا وزن بہت ہے. بھئی میزان ہوگا تو وزن ہوگا، سمجھ گئے نا؟ تو اس سے میزان ثابت ہو گیا، وزن ہونا ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ تطبیق ہے. بعض اوقات سوال ایسے ہوتا ہے کہ انڈر لائن کریں تطبیق کو، تو اس لفظ کو ثقیلتان فی المیزان اس کو انڈر لائن کرنا ہے کہ ترجمۃ الباب کی تطبیق جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اب ترجمہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد، اور ہم ترازو رکھیں گے القسط، مفعول لہو ہے، للقسط، انصاف کرنے کے لیے، لیوم القیامہ، فی یوم القیامہ. ٹھیک ہے، کہ قیامت میں ہم انصاف کرنے کے لیے ترازو، میزان رکھیں گے. اب آپ سمجھتے ہیں موازین، مفاعیل کے وزن پر استعمالہ کبریٰ ہے. آپ کو پتہ ہے سکیل، بعض سکیل چھوٹے ہوتے ہیں جس میں گرام کا وزن کیا جاتا ہے، اور ایک وہ کانٹے بڑے بڑے بھی ہیں جو فیکٹریوں کے باہر لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کے اوپر سینکڑوں ٹن وزن کیے جاتے ہیں. تو یہ موازین کا لفظ ہے کہ اللہ رب العزت اتنا بڑا کانٹا رکھیں گے وزن کرنے کے لیے کہ جس میں بیک وقت جو ہے نا جی وہ ہزاروں کے اعتبار سے عمل. اور یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوئی ہے کہ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے دن کے اعتبار سے، یہ آخرت کے اعتبار سے 500 سالہ دن یا 1000 سالہ دن نہیں، دنیا کے دن کے اعتبار سے آدھے دن میں، دنیا کے دن کے اعتبار سے آدھے دن میں پوری انسانیت کا حساب و کتاب ہو جائے گا. تو اس کے لیے کتنا بڑا ترازو ہوگا. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں القسط. اب آپ کو پتہ ہے کہ القسط قرآن مجید کے اندر اما القاسطون بھی ہے، اللہ یحب المقسطین بھی ہے. قاسط جائر، مقسط منصف انصاف کرنے والا. تو اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بتا دیا. آگے فرمایا اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، عمل بھی تلیں گے اور بات کہی ہوئی بھی تلے گی. ہاں جی، ہم کہتے ہیں بات کا وزن کیسے، بات کا وزن کیسے. ایک آدمی گالی دیتا ہے، دوسرا اتنے ہی دیر میں، اتنے ہی ڈیوریشن میں سبحان اللہ کہتا ہے. اس کی زبان بھی بولی ہے، اس کی زبان بھی بولی ہے، یہ بھی تلیں گے. آج اگر گفتگو تلتی ہے، ورڈز تلتے ہیں جی اس کی کیپیسٹی اتنے جی بی ہے، اس کی جی بی اتنی ہے اور اس کی اتنی ہے، اب اس میں سپیس ختم ہو گئی ہے، کیا یہ ایسی ہے سب کچھ؟ پہلے یقین نہیں آتا تھا، اب آئی ٹی کے دور میں ان ساری باتوں پر یقین آ گیا.
کہ جی سب کچھ کمپیوٹرائز ریکارڈ موجود ہے، صرف کلک کرنے کی ضرورت ہے، سارا تیا پانچا ہو جائے گا، اسی طرح صرف کلک کرنے کی دیر ہے، آدھے دن میں سارا حساب کتاب ہو جائے گا۔ پہلے اچھے خاصے عقیدے والے بھی ایسی باتوں کو تھوڑے سے مشکوک سمجھتے تھے، آدھے دن میں، ٹھیک ہے، اب پتہ چل گیا ہے کہ آدھے دن میں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو 99 دفتر عمل کھلیں گے او حد نظر ایک اعمال نامہ جائے گا۔ اتنا لمبا پیج کہاں سے آ گیا؟ اب بینکوں سے یا بعض اوقات ایسے اداروں سے جو سکرول نکلتے ہیں، وہ ایک کو دوسرے فولڈ، اس کو اس کے ساتھ فولڈ، اس کو اس کے ساتھ فولڈ نکالو تو وہ کہیں کے کہیں چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، وہ اتنے بڑے بڑے دفتر اعمال نکلیں گے، اس میں ایک چھوٹا سا پرزہ ہوگا جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، ایک پلڑے میں وہ رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں وہ سارے دفتر اعمال رکھے ہوئے ہوں گے، اور یہ چھوٹے سے پرزے والا لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ہاں صرف کوانٹیٹی نہیں چلتی، کوالٹی چلتی ہے۔ سبحان اللہ اور گالی تلے گی، فرق ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے فرمایا کہ عمل بھی تلنا ہے، تمہاری قول بات گفتگو یہ بھی تلنی ہے، لہٰذا سنبھل کر بولا کرو۔ میں اپنے حفظ کے کتب کے بچوں سے سب سے یہ گزارش کرتا ہوں، بیٹا ایک ہماری خاموش تبلیغ ہے، آپ الحمدللہ آج دستار فضیلت لے کر جائیں گے، اب آپ کے ساتھ ایک نسبت لگ گئی ہے، اب آپ کی چال ڈھال گفتگو مانیٹر کی جائے گی، اور دیر نہیں لگے گی دھبا لگتے ہوئے۔ مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ حافظ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے، اسلام کا جھنڈا اٹھا کر اس جھنڈے کو داغ کرنا زیب نہیں دیتا، اس لیے اس کو نہیں چاہیے کہ وہ عام بچوں کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ شریک ہو اور عام بچوں کی کھیل اور غلط کھیل میں ان کا ہمنوا بن جائے۔ اس کی ایک اپنی شناخت ہے، اس کی ایک اپنی شان ہے۔ تو بیٹا اپنی اس شناخت کو محفوظ رکھنا ہے، ہم نے اپنے عمل سے اپنی زندگی سے دروازے کھولنے ہیں، دروازے بند نہیں کرنے۔ کوئی کل کو یہ کہے جی ساجد خاقوانی الحمدللہ ڈاکٹر بھی ہے، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، مصلی بھی سناتا ہے، ایک دروازہ کھل جائے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے او کیا نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا، قرآن بھول گیا، نماز پڑھتا نہیں ہے، تو کیا برادری میں خاندان میں کوئی اور اپنے بچے کو حافظ بنانے کے لیے سوچے گا؟ تو بیٹا خدا را میری اس کو نصیحت سمجھیں یا ایک بڑے بھائی کی طرف سے کوئی عاجزانہ درخواست سمجھ لیں۔ ہم نے اپنے قول سے، ہم نے اپنی ڈگر سے، ہم نے اپنی زندگی سے، ہم نے اپنے برتاؤ سے بڑوں کا ادب کر کے گھر میں بڑے ہیں، خاندان میں بڑے ہیں، اساتذہ ہیں، ادب خدمت کر کے ان کے دل لینے ہیں، ان کی دعائیں لینی ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، اور جتنی بھی سنت زندگی ہے اس کو گلے لگانا ہے، اس کو سر کا تاج بنانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے، دنیا میں بھی عزت دیں گے، آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اللہ کے لیے نیچا ہو، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں۔ من خضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچا کرے گا اللہ اس کو اونچا کرے گا، اللہ اس کو اونچا کریں گے۔ ہمارا اللہ بڑا غیور ہے، اللہ کی قسم۔ اللہ اپنے ساتھ تعلق لگانے والے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، لیکن کمزوری ہماری ہے کہ ہم اللہ کا دروازہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، بے عزتی بھی ہوتی ہے، مارے پھرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈی پی ایس کے اندر آئے، پہلے دن سے مائی پرائم آبجیکٹیو اسمبلی میں سننا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا کہ اللہ سب سے پہلے میرا ٹارگٹ ہے، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، دوسرا میرا ٹارگٹ یہ ہے
کہ میں اوبیڈینٹ سن اور پیوپل اسٹوڈنٹ بننا چاہتا ہوں، اساتذہ کا بھی والدین کا بھی تابعدار، ہیلپ فل اور کائنڈ بردر بننا چاہتا ہوں، بہنوں بھائیوں کا ایک بہت اچھا بھائی، ٹھیک ہے، اور پھر ملک و ملت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، ٹرانس نیشنلی عالمی سطح پر اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بس چیزیں صرف کہنے کی تھیں، سننے کی تھیں، آج سب کو بلانے کا مقصد یہی احساس دلانا تھا کہ اللہ کرے ہم کوئی ایسا آج پلان بنا کر اٹھیں کہ ہماری 1 مہینے 2 مہینے کے بعد کوئی ایسی گیدرنگ ہوتی رہے، ہم مجموعی طور پر امت کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے خاندان کے لیے کوئی ایسی راہیں متعین کر کے تن من دھن کی قربانیاں لگائیں کہ امت بھی ہمارے اوپر فخر کرے۔ ابھی جب تلاوت ہو رہی تھی میں سوچ رہا تھا اللہ نے کیسی عجیب عجیب باتیں ہم سے کی ہیں، کہ کیا کہا جا رہا تھا، سیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، متقی لوگوں کو جب جتھوں کی صورت میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، ٹھیک ہے، جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، دروازے کھل جائیں گے اور فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، کہیں گے سلام 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 طبتم فادخلوها خالدین، اور خوش ہو جاؤ، چاہ چڑھ جائے، ٹھیک ہے، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ میں سوچ رہا تھا کاش کہ ہم سارے بیٹھے ہوئے اس کا مصداق بن جائیں، ٹھیک ہے، ہم سارے جنت کے دروازے کے آگے کھڑے ہو جائیں، امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا استقبال کریں، ٹھیک ہے، اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی میزبانی کی جگہ جنت میں چلے جائیں۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، اس کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ 2005 مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے، 2005 یاد ہے، میں نے گیٹ پر کھڑے ہو کر انکل نوشا ہوتا تھا جو بچوں کو ریسیو کرتا تھا، موٹر سائیکلوں سے پکڑ کے اتارتا تھا، میں نے وہ کام بھی کیا، ٹھیک ہے، میں نے چند ایک بار باتھ روم بھی صاف کیے، میں نے نورانی قاعدے سے لے کر بیالوجی تک پڑھایا بھی ضرورت پڑنے پر، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ ارشاد الصرف سے لے کر بخاری پڑھانے کا بھی اللہ رب العزت نے مجھے موقع دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کاش 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 ہمارے بچے اور بچوں کے والدین، ٹھیک ہے، احساس کرنے لگ جائیں، تربیت 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 یہ بنیاد ہے، تربیت اچھی جو ہمارے جامعات کی خصوصیات لکھی گئی ہیں، استاد مربی ہے لیکن مربی کے لیے مربع ہونا، میٹھا ہونا، کیا ہونا؟ میٹھا ہونا، اپنی مٹھاس سے بچے کو لے لے، اس کی تربیت کرے، والدین اپنی مٹھاس سے بچے کو لے لیں اور اس کی تربیت کریں۔ آج بطور والد، بطور استاد ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ بالکل مربع بن کر ہم نے کتنی دفعہ تربیت کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، تو امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رحم کرے اس باپ پر جو تربیت کے لیے ہر وقت کوڑا لٹکائے رکھتا ہے۔ بھی تربیت کے لیے بعض اوقات سختی بھی کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات نرمی بھی کرنی پڑتی ہے، تھپکی بھی دینا پڑتی ہے، موٹیویٹ بھی کرنا پڑتا ہے، بگاڑنا مقصد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب ہمارے ساتھ قرآن کا تعلق، حدیث کا تعلق لگ گیا تو ہمیں اب اپنی حیثیت سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مقصد میں آج کی اس نشست میں ایک یہ بھی تھا کہ ہمارے جو قدیم طلباء ہیں ان کا اپنے مادری علمی کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ ایک جوڑ بھی ہو جائے۔ علمی کامیابیوں کے لیے اساتذہ اور مشائخ یہ کہتے ہیں تلازم بالشیخ،
کہ اپنے استاد کے ساتھ جو شاگرد زیادہ اٹیچ رہے گا وہ اتنا ہی زیادہ سیکھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ جن سے یہ آخری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، 3 سال ملے صحبت کے لیے، لیکن یہ 3 سال پھر یہ اللہ کا بندہ ادھر ادھر نہیں گیا، میں دکان کر رہا ہوں، میں زمیندارہ کر رہا ہوں، میں اپنے آفس سے ہوں، نہیں، سارا دن رات مسجد نبوی میں۔ اور ان 3 سال کا رنگ کیا چڑھا کہ سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے اور اپنے نبی کا دین سب سے زیادہ مقدار میں امت کو پہنچانے والے ابو ہریرہ۔ تو اس لیے مادر علمی کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ ملازمت، ان کے ساتھ اٹیچ رہنا یہ بڑا ضروری ہے۔ کیوں بھی سارے بچے بتائیں کرو گے آئندہ انشاءاللہ؟ آتے جاتے رہو گے، حالات سے آگاہ کرتے رہو گے، اساتذہ یا ادارہ جس ترتیب سے، ٹھیک ہے، ایک دعوت کی بات، کس طرح ہم نے تعلیم کے سارے شعبوں میں، ٹھیک ہے، نام پیدا کر کے امت کو اوپر لے کر جانا ہے۔ یقین مانیں کہ ایک وقت تھا امت کہاں کھڑی تھی، آج شاید میں اتنا نہ سنتا ہوں میڈیا، آپ شاید بہت زیادہ سنتے ہوں گے، لیکن آج امت کہاں کھڑی ہے؟ امت کی اکانومی کیا ہے، امت کی اخلاقیات کیا ہیں، امت کا رعب اور دبدبہ کتنی ہے، امت کی عزت اقوام عالم میں کیسی ہے۔ ایک دور تھا قرون اولیٰ میں یہ سب کچھ تھا، تو بھی اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی، اللہ سے بھی مانگنا ہے، محنت بھی کرنی ہے۔ اور میں اس چیز کا قائل ہوں، کوئی تقسیم نہیں ہے علم کی، کوئی تقسیم نہیں ہے علم کی۔ علم الطب بھی ہمارا علم ہے، علم جغرافیہ بھی ہمارا علم ہے، علم الجنین بھی ہمارا علم ہے، علم طبیعیات بھی ہمارا علم ہے، علم کیمیا بھی ہمارا علم ہے، علم ریاضی بھی ہمارا علم ہے، علم اقلیدس جیومیٹری وہ بھی ہمارا علم ہے، ٹھیک ہے، فقہ، حدیث، قرآن، ادب، تفسیر، اصول فقہ یہ بھی ہمارا علم ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور یہ کوئی برڈن والی بات بھی نہیں ہے، اللہ سے مانگنا، اوقات کو ضائع نہ کرنا، اور یہ جو برین کے نیورون جو سوئے سوئے قبر میں لے جائیں گے کیا کرنا ہے، ان کو جگانا ہے۔ اور ابھی جو سند کے اندر امام الہند حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا نام آیا، میرے ایک واسطے سے استاد ہیں۔ جب انگریز کا دور تھا، لاکھوں کتابیں ادارے میں تھیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر انگریز نے کتب خانے کو آگ لگا دی خدا نہ خواستہ تو انور شاہ لفظ بلفظ ہر کتاب لکھ دے۔ اللہ نے ایسے حافظے دیے ہیں اس امت کو۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا بڑا حافظہ آپ کو کیسے عطا ہوا؟ یہ آپ بات کیوں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہم سارے طالب علم ہیں، ایسی دعائیں کیا کریں، اللہ حافظہ دے دے۔ کہتے ہیں میں حج پر گیا، بیت اللہ کے غلاف کو میں نے پکڑ کر رو کر دعا کی، اے اللہ ابو حنیفہ اور ابن حجر جیسا حافظ عطا فرما۔ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، ان کی بخاری کی شرح اپنی لائبریری میں پڑھی ہے 30 جلدوں میں۔ یہ امام بخاری کی جو کتاب بخاری شریف ہے اس کے پہلے شارح ہیں جنہوں نے شرح لکھی۔ تو کیا کہا کہ ابو حنیفہ اور ابن حجر جیسا حافظہ عطا فرما۔ فرماتے ہیں کہ ابھی غلاف کو نہیں چھوڑا تھا، مجھے یقین ہو گیا اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ پتہ چلا کہ عرب کے ایک عالم نے کتاب لکھی ہے، ابھی وہ مسودہ ہے، پرنٹ نہیں ہوئی، اور 300 سے زیادہ صفحات ہیں۔ گزارش کر کے کہا کہ مجھے ایک رات ذرا پڑھنے کے لیے دے دیں۔ کتاب پڑھ لی سرسری، اور ہندوستان آ کر کہا کہ حضرت آپ کی کتاب کے فلاں صفحے کی فلاں سطر میں یہ غلطی ہے، فلاں صفحے کی فلاں سطر میں یہ غلطی ہے، اور فرمایا کرتے تھے سرسری نظر سے کتاب کا حاشیہ بھی دیکھ لوں تو 40 سال تک یاد رہتا ہے۔ اور میں اکثر بچوں سے بھی کہا کرتا ہوں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہ 76 کے اندر ارشاد الصرف کا جو پہلا سبق پڑھا تھا مجھے الحمدللہ آج بھی زبانی یاد ہے، ٹھیک ہے۔
تو بھی اللہ سے مانگنا، اللہ سچی بات ہے اللہ ضائع نہیں کرتے، اللہ صلاحیتوں کو بھی بڑھاتے ہیں، اللہ حافظے کو بھی بڑھاتے ہیں، اللہ پاک اوقات میں بھی برکت دیتے ہیں۔ ہم اللہ کے ساتھ جڑیں، جب ہم اللہ کے ساتھ جڑیں گے سارے لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے، اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ یہ دنیا جو ہے نا جی وہ آگے آگے جو ہے وہ زیر ہوتی چلی جائے گی۔ بھی ارادہ کیا نا سب نے، ٹھیک ہے، اللہ پاک جزائے خیر دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہا تھا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن، دو جملے ہیں رحمان کو بہت محبوب ہیں، دو جملے ہیں رحمان کو آپ جانتے ہیں، حبیب بمعنی محبوب، صفت مشبہ مفعول کے معنی میں، رحمان اللہ کی اتنی ساری صفات میں صفت کو کیوں ذکر کیا؟ تاکہ رحمت واسعہ سامنے آ جائے۔ ابھی اللہ کو محبوب ہیں، اللہ اتنی بڑی ذات، کوئی پتہ نہیں کتنی مشکل چیز ہوگی جو اللہ کو محبوب ہوگی۔ فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بولنے میں، زبان پر لانے میں بہت ہی ہلکے آسان ہیں۔ اچھا پھر نیکیاں کتنی ملیں گی؟ نہ 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 نہ، یہ بھی نہ سوچو، ثقیلتان فی المیزان، جب ان کو اعمال نامے میں ترازو میں رکھا جائے گا تو ثقیل، اس ترازو کے پلڑے کو جھکا دیں گی، بہت ثقل اور بوجھ والی۔ اور بخاری ہی میں دعوات، کتاب الدعوات کے آخر میں یہی دو جملے پڑھے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو آدمی دن میں 100 دفعہ پڑھ لے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ تو جی 3 دفعہ تو پڑھ لو سارے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 27ویں کی رات ہے، شب جمعہ ہے، کل جمعہ ہے، کوشش کر لیں 100 دفعہ آج رات تصویح ہو جائے، 100 دفعہ کل ہو جائے، کوشش کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ اور آئندہ بھی معمول بنا لیں، دیر نہیں لگے گی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ مبارک کتاب جو ہے اس کا اختتام یہاں ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی یہ اب سب کے لیے ایک تھوڑی سی گزارش، یہ دیکھیں یہ بخاری شریف کا سائز ہے، یہ سیکنڈ والیوم ہے جلد 2، اور جلد اول فرسٹ والیوم وہ بھی ایسا ہے، اور اس میں سے ایک سوال آتا ہے۔ کتنے آتے ہیں؟ ایک سوال، اور باقی جو سیاہ ستہ ہیں اس کے علاوہ اور بھی 3 پڑھائی جاتی ہیں، ایک ایک سوال آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ان مولویوں کو کیا آتا ہے؟ ایسی بات نہیں، کسی کو اتنا گیا گزرا یہ ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں یہ راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے، یہ تو ان سے پوچھو جو 8ویں سال کے آخر میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، کتنی حسرتیں اور امنگیں ہوتی ہیں، اور اللہ ہر کسی کو آخر تک پہنچاتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت کا میں بھی جتنا شکر کروں کم ہیں، یہ بچے بھی جتنا شکر کریں کم ہیں، والدین اور ادارہ اور اس ادارے کو چلانے اور بنانے والے ہمارے ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں، اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ٹھیک ہے، جن کی کاوشوں سے اللہ رب العزت نے اتنی قبولیت دے دی ہے۔ الحمدللہ یہ پروگرام ترتیب دیا مفتی طارق صاحب، درجہ کتب میں سے جو ان کی ٹیم ہے، مولانا معاویہ صاحب ہیں، عبدالغنی صاحب ہیں، مولانا قاسم صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کی کاوشوں سے الحمدللہ پچھلے سال سے اس سال وفاق کا رزلٹ بہت اچھا رہا۔ درجہ حفظ میں، ٹھیک ہے، حافظ عبدالرافع کی کوارڈینیشن میں ان کی ٹیم نے، تمام قراء نے جتنی محنت کی، الحمدللہ ابھی بتایا جس طرح مفتی صاحب نے 100% بچوں نے A+ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور 100 میں سے 100 لینے والے جو ہیں وہ بھی مطلب 80% سے بھی زیادہ ہیں۔ تو الحمدللہ
گرلز میں اور بوائز میں یہ شعبے چل رہے ہیں اور خوب کوشش کے ساتھ چل رہے ہیں، تو اس میں جو میری بہت کوتاہیاں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اپنی بیماری کی وجہ سے بھی کچھ مسائل رہے ہیں۔ اب دعا کریں اللہ پاک مجھے صحت کامیابی دے دے۔ میری سرجری 8 دسمبر کو ہوئی تھی، لیور ٹرانسپلانٹ ہوا تھا، اب کچھ دن سے آ رہا ہوں، اس لیے یہ ختم بخاری ہو جانا تھا رجب میں، لیکن میں نے بنات کا کر کے اس دن اعلان کر دیا تھا کہ انشاءاللہ جس دن تراویح کا ختم ہوگا ہم اسی دن ہی ختم کریں گے، تو اللہ نے مجھے بھی الحمدللہ اتنی صحت دے دی کہ میں حاضر ہوا۔ تو اب ادارہ کے جو مقاصد ہیں کچھ میں نے عرض کر دیے کہ علمی اور فکری طور پر، جس طرح بھی کہا کہ ایک فلسفہ یہ آ گیا روشن خالی میں کہ جی نہیں کسی کو نہیں چھیڑ، نہیں، یہ زیب نہیں دیتا صاحب علم۔ ہاں، کہنے کا سمجھانے کا انداز ہونا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ 3 سٹیپ ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن غلط کو غلط دیکھ کر، بیٹے کا عمل غلط ہے، اس کا کوئی نظریہ غلط بن رہا ہے، یونیورسٹی کا ماحول ایسا ہے، کسی تعلیمی ادارے کا ماحول ایسا ہے، دوست احباب میں، محلے میں، نہیں، پیار سے محبت سے تعلق بنا کر سمجھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کچھ اور نظریے آج کل یونیورسٹیز میں یا بچے جو اوپر جاتے ہیں ان کو بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں، اس چیز کا ہمیں ادراک پہلے سے ہو۔ تقدیر کے بارے میں بہت شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، جس طرح وہ میں نے بتایا جبریہ کہ ہم تو مجبور ہیں، بال اور ڈھیلے کی طرح جس طرف کو کیک لگا دے گا اسی طرف کو لڑک جائیں گے کہ جی ہم مجبور ہیں۔ نہیں، ہم مجبور نہیں ہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں جزاء بما کانوا یکسبون، جہنم میں جانا، سزا ملنا، عذاب آنا تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ کوئی اللہ کا ظلم نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ اب اللہ رب العزت نے جسم دیا ہے، صحت دی ہے، ٹانگوں میں جان دی ہے، سمجھ گئے؟ اب توفیق کا معنی بھی سمجھ لیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو عرض کر رہا ہوں جو بچوں کے ذہن خراب کرنے کے لیے باقاعدہ ٹارگٹ کے طور پر کی جاتی ہیں اداروں میں۔ جی اللہ توفیق دے گا تو نماز پڑھ لیں گے، ڈوب کے مر جاؤ۔ اور یہ 70 kg باڈی ویٹ ہے، ٹانگوں کے اندر ماشاءاللہ جو ہے وہ طاقت ہے، 100 میٹر ریس جیت لیتے ہو، بیڈمنٹن کی گیم لگا لیتے ہو، اللہ توفیق دے گا تو نماز پڑھ لیں گے۔ سن لو میری بات، اللہ نے صحت دی، ٹانگوں میں جان دی، اعضاء سارے باصلاح، ہاں جی میں عرض کر رہا تھا توفیق۔ اب دیکھیں ایسا آدمی جو صحت مند ہے، اب وہ گھر سے چلتا ہے، خواہ وہ اپنے ارادے سے چوری کرنے کے لیے نکلے، خواہ وہ اپنے ارادے سے مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے نکلے، اس میں صلاحیت ہے، کیونکہ صحت ہے، ٹانگیں جسم کام کر رہا ہے، مفلوج نہیں ہے، سمجھ گئے؟ لیکن ہدیناہ النجدین، اللہ نے بتا دیا ہے اس صحت مند جسم جو میری عطا ہے، میری نعمت ہے، اس کو لے کر چوری کرو گے تو گناہ ملے گا، مسجد میں چلے جاؤ گے تو میں راضی ہو جاؤں گا، خوش ہو جاؤں گا۔ اب توفیق چوری کرنے والے کو بھی ملی ہوئی تھی اور توفیق نماز پڑھنے والے کو بھی ملی ہوئی تھی۔ آپ سمجھ گئے توفیق کیا ہے؟ توفیق کیا ہے؟ جسم کا صحت مند ہونا، ان اعضاء کا جس کے ذریعے سے وہ کام کرنا ہے سلامت ہونا۔
توفیق یہ نہیں ہے کہ کان سے پکڑ کے وہ کام کروا دیا جائے، پھر تو تصوی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ہدیناہ النجدین، اما شاکرن اما کفورا، یہی ہے کہ میری دی ہوئی صحت سے، میرے دیے ہوئے جسم سے ناشکرے بنتے ہو یا شکر گزار بنتے ہو. دوسری طرف چلا گیا ناشکری، ادھر آ گیا شکر گزاری. تو اسی طرح توفیق سے گمراہ کیا جاتا ہے، تقدیر سے گمراہ کیا جاتا ہے کہ جی وہ تو لکھا ہوا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ جی لکھا ہوا تھا، ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں جی اللہ نے ادھی لکھا ہوا سی. ٹھیک ہے، نتیجہ سامنے، یہ میری بات غور سے سننا، نتیجہ سامنے آنے کے بعد کومنٹس نہیں کرنے. نتیجہ سامنے آنے کے بعد کومنٹس نہیں کرنے. ایک قریبی دوست، رشتہ دار، گھر کا کوئی فرد تھا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، شیخ زید رحیم یار خاں میں تھا. اب جناب تعزیتی اپنے جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جی آپ آغا خان لے جاتے، آپ امریکہ لے جاتے، آپ فلاں کر لیتے. اللہ کے بندو، اب نتیجہ سامنے آ گیا، تقدیر ثابت ہو چکی کہ اس نے فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ پر جانا تھا، لائف سپین انکریز نہیں ہونا تھا. اب کومنٹس نہ کرو. جب تک وہ اس دنیا سے نہیں گیا تھا، ہم نے اس کی تقدیر کو پڑھا نہیں تھا. اچھی سے اچھی تدبیر کرنے کے ہم مکلف تھے، کیونکہ تدبیر کرنا سنت ہے، اور اچھی سے اچھی تدبیر کرنے کے ہم مکلف تھے. سمجھ گئے؟ تو تدبیر جو ہے اس کو بالکل بہانہ نہیں بنانا چاہیے. چلیں جی، اللہ نے لکھ دیا، جفت القلم بما انطلق، لکھ کے قلم خشک ہو چکی. اب آپ پانچوں بیٹھے، میں سارا سال آپ کو دیکھتا رہا، آپ کی عبارت بھی سنی، آپ کے لیول کا بھی پتا، سوالات بھی کیے. ٹھیک ہے، آج فرض کریں سالانہ پیپر تھا، میں نے ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے آپ کا گریڈ لکھ دیا کاغذ کے اوپر، اور میں نے اپنی ڈائری میں لکھ لیا. آپ کو کسی کو نہیں پتا کہ میرے لیے سر نے کیا گریڈ لکھا. سمجھ گئے؟ آپ کو کویسچن پیپر تھما دیا گیا، آنسر شیٹس آپ کے پاس ہیں، آپ کا میں نے ہاتھ بھی نہیں پکڑا، کسی کو ہینڈس بھی نہیں دیے، پیپر آپ نے دے دیا. جب مارکنگ کی گئی تو وہی ہوا جو میں نے ایک پورے سال کی اسیسمنٹ کے بعد ایک اندازہ لگا کر، تقدیر اندازہ لگا کر لکھ دیا تھا. تو کیا میرے لکھ دینے کی وجہ سے پرائر ٹو دا ایگزامینیشن آپ مجبور ہو گئے؟ آپ کا ہاتھ پکڑ لیا گیا؟ سمجھ گئے؟ آپ سمجھ گئے ہو نا تقدیر کیا ہے. تو یہ کہنا جی ہم مجبور ہیں، کیا کریں؟ نہیں، کوئی مجبور نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے، میڈیکل کالجز میں، یونیورسٹیز میں یہ توفیق اور یہ تدبیر. اسی طرح میں یہ عرض کروں گا، امام طحاوی رحمہ اللہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، درس نظامی میں پڑھائی بھی جاتی ہے، یہ میرا 5-7 صفحے ہیں، عقیدہ طحاویہ. اس کے اندر 100 سے کچھ زیادہ صرف عقائد لکھے ہوئے ہیں، 1 سطر، 1.5 سطر، 3 سطر. وہ طلباء کے علاوہ باقی احباب سے بھی گزارش ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں ہفتہ لگا کر، 10 دن لگا کر، اگر مجھے موقع دیں گے تو 2-3 جمعے 1-1 گھنٹہ دے دیں، وہ ہم پڑھ لیں، تاکہ یہ عقائد کے بارے میں ہم کسی اور جگہ نہ چلے جائیں. جس طرح معراج حق ہونا جسم اطہر کے ساتھ جیتی جاگتی حالت میں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اب کچھ لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، جن میں مجھے شاید زیادہ تحقیق تو نہیں ہے، لیکن سنا جاتا ہے کہ شاید سر سید کا رجحان بھی اس طرف تھا. وہ کہتے ہیں کہ معراج جسمانی نہیں ہوا، معراج جسمانی کا سائنس سے متاثر ہو کر انکار کرتے ہیں. لیکن اب تو وہ سائنس بھی بتا رہی ہے کہ میس کا اور کس طرح جو ہے نا جی اس کا ویٹ 0 ہوتا ہے اور کہاں جا کر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں.
تو اب معراج، اسی طرح عذاب، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عقائد کی وجہ سے انسان تھوڑا سا ہل جاتا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ خود عقائد اور نظریاتی اور فکری طور پر پوری استقامت کے ساتھ جم کر رہنا ہے، اور اپنے دوست احباب کو جو ہے نا جی وہ جمانا ہے، اور کس طرح ہم اجتماعیت کے ساتھ اس سوچ کو کہ علم ایک ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے اور امت کے لیے ایسے کارگر پرزے بننا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حدیث پاک ہے کہ جو اللہ کی رحمت اترتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے، جس نے تیر بنایا، جس نے تیر اٹھایا، جس نے تیر چلایا، یہ صرف تیر کے لیے ہے یا میزائل کے لیے بھی ہے؟ کیوں جی؟ یہ صرف تیر کے لیے ہے یا میزائل کے لیے بھی ہے؟ تو اگر میزائل بنانے والے کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے اسلام اور امت کو غلبہ ہو، روب بیٹھ جائے، عزت ملے، تو کیا خیال ہے اس کا پوری فزکس پڑھنا، اس کا راتوں کو لیبارٹریوں میں بیٹھنا عبادت ہوگا کہ عبادت نہیں ہوگا؟ ہم صلاۃ الخوف پڑھتے ہیں اپنی فقہ کی کتابوں میں کہ جی عین حالت جنگ ہے، 100% جو ہے وہ فوجی نماز کے لیے محاذ کو، صف کو نہیں چھوڑ سکتے، لہٰذا 50% ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کل اگر کوئی لوگ ایسی حساس جگہوں پر، ریڈار پر یا کچھ ایسی جگہوں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں جن کا اس پلیس کو 100% چھوڑنا قطعاً گنجائش نہیں ہے، کیا ان کو صلاۃ الخوف نہیں بتانی؟ کیا وہ نہیں پڑھیں گے؟ تو بھی اس لیے میں اس چیز کا قائل ہوں کہ سائنس اور سائنس کے جتنے شعبے ہیں ان کو قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے آلے اور ٹول کے طور پر پڑھنا اور سمجھنا ضروری، ورنہ پھنسیں گے۔ کہتے ہیں جی لوگ قرآن کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو شکوک و شبہات کا اظہار کر کے اس کو خود ڈاواڈول کر دیتے ہیں۔ یخرج من بین الصلب والترائب، امبریالوجی کی طرف چلے جاؤ کہ اللہ کہتا ہے کہ بچے کی تخلیق جو ہے پیٹ سے اور چیسٹ سے ہوتی ہے، جبکہ کوئی ڈاکٹر بتا دے کہ ایگ کہاں سے آتا ہے، سپرم کہاں سے آتا ہے، سپرم ٹیسٹیز سے آتا ہے، ایگ اووریز سے آتا ہے، ان کی پلیس کون سی ہے؟ اچھا قرآن میں ایسی چیز ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، خالق کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا سینٹر کہاں ہے۔ اب اگر آپ کے پاس بیس ایمبریالوجی کی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیسٹیز کی ڈیولپمنٹ میں کہاں سے ہوتی ہے، کیسے ڈسینڈ کرتے ہیں، اور اللہ نے یہاں ایمبریالوجیکلی تخلیق کی بات کی ہے، اس کو سامنے رکھا ہے۔ یہ چند مثالیں دے رہا ہوں، باقی آپ پڑھتے رہے ہیں، آپ کو بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہی ہیں۔ تو سارے بچوں سے میری یہ گزارش ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو کسی وجہ پر، کسی موقع پر، کسی بات میں الجھن محسوس ہو جائے، فوراً اپنے مادر علمی سے، اپنے اساتذہ سے رابطہ کریں۔ خود بھی اس علمی ارتداد سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، اور اخلاص کے ساتھ اجتماعی نظم میں چلنا ہے، اور ہم نے مل جل کر ملک و ملت کے لیے اور امت کے لیے انشاءاللہ کر گزرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو بھی برکت دے، اور سینکڑوں کی تعداد میں ایسے ادارے وجود میں آئیں اور بین الاقوامی سطح پر آئیں، ٹھیک ہے۔ میری یہ خواہش ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ اس کو عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر ایک سمبل بنا دے، تاکہ یہ ہے ایک جو نمونہ جس کو دیکھ کر ہم اپنے جو قرون اولیٰ ہے اس کی یاد دوبارہ سے تازہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ پیغام پہنچائیں۔ بس آخری بات کر کے بس کرتا ہوں۔ یہ مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، حسامی، اصول فقہ کی کتاب ہے، وہ میں نے الحمدللہ کئی سال پڑھائی ہے۔ جس طرح ہم بعض اوقات کوئی انٹرنیشنل قسم کا جو ٹروتھ ہے اس کو بتانے کے لیے کہتے ہیں 2 اور 2 4، تو اس کتاب کے آتھر نے
جیومیٹری اور اوکلیدس کے اعتبار سے ایک بین الاقوامی طور پر جو ٹروتھ اور سچ اور صدق تھا اس کی مثال دی ہے کہ یہ بات ایسے ہی ٹرو اور سچ ہے جس طرح کہ ہم کہتے ہیں دو قائمۃ الزاویہ رائٹ اینگل ٹرائی اینگلز ہیں، ان کا تینوں اینگل ایک ٹرائی اینگل کے اور دو رائٹ اینگل برابر ہوں گے، اور دو رائٹ اینگل 90 + 90 180 ہو گئے، اور ایک رائٹ اینگل ٹرائی اینگل جو ہے ایک 90 ہو گیا، دوسرا بھی 45، تیسرا بھی 45، وہ بھی 180 ہو گئے۔ اچھا میں نا گھر سے جیومیٹری باکس، اس کے اندر جو ہے وہ پروٹیکٹر اور یہ ساری چیزیں لے کے گیا کہ آج بچوں کو میں پریکٹیکلی یہ سمجھاؤں گا۔ میں نے سمجھایا، انہوں نے میرا مذاق اڑایا کہ آج استاد کو پتہ نہیں یہ پاگل ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے۔ یہ تھنکنگ ہمیں یہاں تک لے آئی ہے۔ ناراض نہ ہو کوئی بھی مجھ سے، میں کسی مدرسے پر تردید نہیں کرنا چاہتا، نہ سوچ سکتا، لیکن صرف یہ عرض ہے جو اس قسم کی ذہنیت ہے وہ ہمیں بہت پیچھے لے گئی۔ ہدایہ بیوب پڑھا رہا تھا، میں نے جیب سے نوٹ نکالا، میں نے کہا جی یہ دیکھیں، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، آپ بھی نکال کے دیکھنا گھر جا کے، کہ اسٹیٹ بینک حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ وہ بھی کیا بلا ہے، اسٹیٹ بینک مطالبہ کریں گے تو وہ ہمیں ادا کرے گا، کیا ہے؟ تو بتایا کہ یہ جو ہمارے پاس کاغذی نوٹ ہے یہ ٹوکن ہے، this is not actual money۔ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اب پھر اس سمجھ آئے گا، پھر پتہ چلے گا کہ کیسے نوٹ چھاپے جاتے ہیں اور کیسے جو ہے نا جی وہ قدر گھٹتی ہے اور یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب فقہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس بے کی جو نوع ہے، قسم ہے، اس کی بنیاد کا پتہ نہیں ہے۔ اب ہم جدید اکانومی کے بارے میں کیا مسئلہ بتائیں گے یا اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تو بھی اس لیے گزارش یہ ہے کہ علم کی تفریقوں کو ذہنوں میں ختم کریں، اور میرے بچے جو یہاں سے جا چکے ہیں، موجود ہیں، بیٹا الحمدللہ 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 آپ لاوارث نہیں ہو، ٹھیک ہے، آپ کو یونیورسٹی کے اندر، میڈیکل کالج کے اندر، آپ کو بازار کے اندر، آپ کو کسی جگہ بھی بزنس کے اندر کوئی مسئلہ ہو، بالکل ہچکچانا نہیں ہے، اپنی نظریات کو ٹھوس طریقے سے مضبوط رکھنا ہے، اور آپ نے اپنے مادر علمی سے، اساتذہ سے رابطہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کی نظریہ سازی ہوگی اور بہتری ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔